اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ہفتہ وار درس قرآن ہر اتوار بعد نماز مغرب ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنے گزشتہ درس قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یعنی سورۃ الفاتحہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان منقسم ہے، اس کی تقسیم بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع کافی طویل ہے، ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق جو ہے وہ جانی۔ آج کے درس میں وسیلے کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ گزشتہ اپنے درس کے اندر ہم نے اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا، اس کو ثابت کیا، اور وہاں جا کر کس طرح دعا مانگنی چاہیے اس کے متعلق ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا۔ صرف ایک بات عرض کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ والوں کی مزارات پر جانا چاہیے، اس کے اندر کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے، بلکہ قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اللہ والوں کے مزارات پر جا کر اثار ثواب بھی کیا جائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وفات یافتہ یعنی فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی، اور اللہ والوں کے وسیلے سے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا بھی کی جائے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اب آئیے وسیلے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم وسیلے کا لغوی معنی جانتے ہیں کہ وسیلے کا لغوی معنی کیا ہے، وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عقائد کی باتیں ہیں، ان کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا اور کوشش کیجیے گا ان کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی۔ وسیلے کا لغوی معنی کیا ہے، وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی یہ ہے، تعریف ذرا توجہ سے سنیے گا، جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے، جس چیز سے کسی دوسری چیز تک رسائی حاصل کی جائے، پہنچا جائے، اس شے کا تقرب بھی حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں وسیلے کے متعلق، اور امام لغت علامہ جوہری نے بھی اس کے متعلق یہی لکھا کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن منظور افریقی اور علامہ زبیدی علامہ جوہری کی جس عبارت کا حوالہ دیا گیا وہ یہ عبارت بھی ہے کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اس کی تعریف۔ تو آئمہ لغت کی ان تصریحات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اب بندے کو اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہاں جی، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو کون سی ایسی شے اپنائی جائے کہ جس سے اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہو جائے؟ تو یاد رکھیے گا، سب سے جو پہلی چیز ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال۔ بندہ اچھے اعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، عبادت سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اچھے عمل کرنا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا،
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تاہم انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کی بارگاہ سے ایک خاص مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کو اور اولیاء کرام کو اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے اس مرتبے اور مقام کا وسیلہ پیش کرنا جو اللہ نے ان کو دیا ہے، جو اللہ نے اپنے نبیوں کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرے تو اس مرتبے اور مقام کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرے، یہ بالکل جائز ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ان کی ظاہری زندگی کے اندر بھی اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا وسیلہ جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کی ذات اقدس سے وسیلے کے متعلق فقہائے اسلام کیا فرماتے ہیں، اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں مصنف نے کہا دعا میں انبیاء کرام اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا یہ امور مستحبہ میں سے ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر کتاب استسقاء یعنی بارش کو طلب کرنا یہ باب کا نام ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی یا اللہ پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، جب ہمیں بارش چاہیے ہوتی تھی یا اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بارش نازل فرماتا تھا، اے اللہ اب ہم جو ہے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما۔ تو مصنف فرماتے ہیں پھر اللہ ان پر بارش نازل فرماتا۔ تو یہاں پر وسیلہ آیا، سیدنا فاروق اعظم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو ان کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ دوسری بات، امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو امامہ کی جس حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا وہ یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ اس طرح کی روایت دیتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے، یہاں بھی وسیلے کا ذکر ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کے اس نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس نور سے آسمان اور زمین روشن ہیں، اس نور کا وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نور سے زمین اور آسمان روشن ہیں، اور تیرے ہر حق کے وسیلے سے اور جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر حق ہے اس حق کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں۔ یہاں بھی وسیلے کا ذکر آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کے اس نور کا وسیلہ پیش کیا جس نور سے آسمان اور زمین روشن ہیں۔ ملا علی قاری دوسری حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اب سوال کرنے والوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اوپر والی حدیث میں آیا نا کہ یا اللہ جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر حق ہے اس حق کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں، تو اب سوال کرنے والوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ہاں اللہ اپنے فضل سے اپنی شایان شان کے مطابق جب اپنے اوپر کوئی چیز لازم فرماتا ہے تو پھر یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ اس کے برخلاف کرے، اللہ جو وعدہ فرماتا ہے پھر اللہ اسی کو پورا فرماتا ہے۔ اب اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرنا ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے فضل سے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے اپنے کرم سے لوگوں کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، گویا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے بندوں پر اس حق کے وسیلے سے دعا کی، وہ حق اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ جو بندوں کا تجھ پر حق ہے، ویسے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، مجھ سے مانگو تم۔
اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے بندوں پر۔ اب بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ جب بندے اللہ کا حق ادا کریں گے تو اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری دعا کو میں سنوں گا۔ اور بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ جناب والا اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے حکم کی اطاعت کریں، تو اس کے بعد پھر اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے وعدہ فرمایا ہے، کس چیز کا؟ نیک کاموں پر ثواب دینے کا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے نیک کام کرو تمہیں جنت دوں گا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تو اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ اس کے وعدے کا پورا ہونا یہ لازم ہے۔ اب اللہ نے جو وعدہ فرما دیا ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں، یہ تو بات ہو گئی حضرت آدم علیہ نبینا، آدم علیہ السلام، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہاں بات کیونکہ چل رہی ہے وسیلے کی، تو ہم نے وسیلے کے متعلق دلیل دینی ہے کہ وسیلہ کس چیز سے ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جناب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام بہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی حکمت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تجھ سے، اب یہاں پر عبارت سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کس طرح دعا کی، کن الفاظ کے ساتھ دعا کی، اور یہ ایک نبی دوسرے نبی کے نام کے ساتھ دعا کر رہا ہے، وسیلہ پیش کر رہا ہے، کس طرح؟ اے اللہ میں تجھ سے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہے، یا اللہ اس حق کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو مجھ پر اپنا خاص فضل فرما۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم آپ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ اے آدم تم نے اس نام کو کیسے جانا؟ تو جناب آدم علیہ نبینا نے، اچھا پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے آدم حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا، تم نے اس نام کو کیسے جان لیا؟ تمہارے علم کے اندر یہ نام، یہ ذات کیسے آ گئی؟ حضور کی ذات کیسے آ گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، تو یا اللہ پھر کیا ہوا؟ میں نے جب سر اٹھایا نا تو میں نے عرش کے پایوں میں دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو یا اللہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے جان لیا کہ جس مقدس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہو سکتی۔ جس ذات کے مقدس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہو سکتی، وہ ذات تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگی، اس لیے تو نے اس مقدس ذات کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو یا اللہ میں نے جان لیا کہ وہ ذات تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگی، اس لیے تو نے اس مقدس ہستی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، وہ تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم تم نے سچ کہا، وہ ذات مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اب تم نے اس مقدس ذات کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے، تو اے آدم اللہ تمہاری حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اب تم نے اس عظیم اس ذات کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے تو اللہ تمہاری حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے حضرت جناب آدم علیہ نبینا نے حضور کا وسیلہ پیش کیا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھ پر اپنا خاص فضل نازل فرما۔ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب عیسیٰ علیہ نبینا کی طرف وحی بھیجی، اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کی طرف یہ وحی بھیجی۔ وحی کیا بھیجی؟ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو تمہاری امت میں ان کا زمانہ پائے اس کو بھی یہ بات کہو کہ وہ بھی ان پر ایمان لائے، ان کو حکم دو ایمان لانے کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا، اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو عرش ہلنے لگا۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ اے عیسیٰ، میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا، عرش ہلنے لگا، لیکن جب میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو عرش جو ہے وہ رک گیا، ساکن ہو گیا، عرش رک گیا۔ تو یہ سارے کا سارا اس نام کا وسیلہ ہے، یہ اس نام کا صدقہ ہے، یہ حضور کے نام کی برکت ہے، حضور کے مبارک اسم کی برکت ہے، حضور کے مبارک نام کی برکت ہے، کہ جس سے جناب آدم علیہ نبی جنا کی بگڑی بھی بنی۔ جناب آدم علیہ نبی جنا نے اللہ سے التجا کی تو وہ بھی حضور کے وسیلے سے کی۔ لولاک لما خلقت ربوبیہ، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یعنی ہمیں اللہ کی پہچان ملی تو وہ بھی حضور کے صدقے سے ملی، حضور کے وسیلے سے ملی۔ یہ وسیلہ حضور کا وسیلہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے یہ حضور کا وسیلہ ہے۔ تو یہاں یہ ساری باتیں جو ہے وہ وسیلے کے متعلق آئیں۔ آگے پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دیا، حضور نے خود اپنا وسیلہ دیا۔ یہ انشاءاللہ پھر ہم آگے اگلا جو ہمارا درس ہے انشاءاللہ اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اور حضور نے ایک تو دعا کی، اپنا وسیلہ خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، دوسرے مقام پر حضور نے صحابی رسول کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو کس طرح مانگو۔ یہ انشاءاللہ ہم جو یہ حدیثیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آج کا جو ہمارا سبق تھا، آج کا جو ہمارا درس تھا وسیلے کے متعلق، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر